السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حروف کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے تفخیم۔ تفخیم کا لغوی معنی ہے بھرنا، موٹا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایسی موٹی آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے۔ حرف مفخم اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے، جیسے قال کا قاف۔ ترقیق۔ ترقیق کا لغوی معنی ہے دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا، اور اصطلاحی معنی ایسی باریک آواز کا نام ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے۔ حرف مرقق اس حرف کو کہتے ہیں جو حرف اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے، جیسے مالکی کا میم۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ متحرک ہوں یا ساکن۔ یعنی حروف مستعلیہ میں جو تفخیم کی موٹا کرنے کی صفت ہے وہ ہر صورت پائی جاتی ہے، ان کے اوپر حرکات ہوں یا پھر وہ حرف ساکن ہوں، لیکن ان کی حرکت یا ما قبل کی حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی تفخیم کے مراتب، ان کا لیول جو ہے، موٹا ہونے کا لیول جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے۔ آگے ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب۔ نمبر 1 ہے جب سب سے زیادہ حرف کے اندر صفت استعلاء یعنی تفخیم موٹا ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ مفتوح کے بعد الف ہو۔ جیسے قالتا میں دیکھیں قاف جو ہے وہ مفتوح ہے، جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، تو جس حرف پر فتحہ ہو وہ حرف مفتوح کہلاتا ہے۔ تو قاف یہاں پہ مفتوح ہے، مفتوح کے بعد الف ہو تو سب سے زیادہ یہاں پہ تفخیم پائی جاتی ہے۔ قالتا، قالتا، ٹھیک ہے، قاف موٹا پڑا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا مرتبہ ہے تفخیم کا مفتوح کے بعد الف نہ ہو، یعنی حرف تو مفتوح ہے لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے، جیسے غفور الرحیم۔ تو غین جیسے موٹا ہو رہا ہے، قاف زیادہ موٹا ہوا تھا غین کی نسبت، غفور الرحیم۔ آگے تیسرا مرتبہ ہے مضموم۔ مضموم کہتے ہیں جیسے ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم۔ تو یہاں پہ ضاد پہ آپ دیکھیں صرف پیش ہے، تو ضاد یہاں پہ مضموم ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، تو اس پہ جو تفخیم کا مرتبہ ہے وہ پہلے کی نسبت اور کم ہو گیا۔ چوتھا مرتبہ ہے مکسور، یعنی جب حروف مستعلیہ پہ زیر ہو، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جس حرف پہ کسرہ اسے مکسور کہتے ہیں۔ تو ختامہ، اب جب حروف مستعلیہ کے نیچے زیر ہو تو موٹا کرنا کافی مشکل بھی ہوتا ہے اور اس کا درجہ بھی کافی کم ہوتا ہے۔ ختامہ مسکن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب، یعنی حروف مستعلیہ جب ساکن ہو تو اس کا جب سب سے زیادہ تفخیم پائی جاتی ہے ساکن ما قبل مفتوح، یعنی حروف مستعلیہ ساکن ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہے وہ مفتوح ہو۔ حص الحق، یہاں پہ صاد پہلے والا، حص الحق، تو یہ سب سے زیادہ یہاں پہ تفخیم پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ساکن ما قبل مضموم، یعنی حروف مستعلیہ تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلا حرف جو ہے وہ مضموم ہے۔ مصبحین، اب اسے موٹا کرنا تھوڑا پہلے کی نسبت مشکل بھی ہے اور کم موٹا ہو رہا ہے۔ مصبحین۔ تیسرا درجہ ہے ساکن ما قبل مکسور، بضع، یہ جیسے اوپر بھی مکسور جو حرف تھا تو اسے موٹا کرنا مشکل تھا، اسی طرح سے یہاں پہ بھی ساکن ما قبل مکسور ہے، یعنی حروف مستعلیہ ساکن ہے، اس سے پہلا حرف مکسور ہے۔ بضع سنین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک انہوں نے پوائنٹ بتایا ہے کہ صاد، ضاد، طاء اور ظاء، یہ 4 حروف میں 2 درجہ کی تفخیم پائی جاتی ہے۔
جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف میں ہم نے جب صفات پڑھی تھی تو دیکھا تھا کہ صفات استعلا اور اطباق دونوں جو ہیں ان 4 میں جمع ہوتی ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، ان میں صفت استعلا بھی ہے یعنی مستعلیہ والی جو تھی، اور اطباق وہ بھی ہے، تو یہ ان میں 2 درجہ کی تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی بہت یہ موٹے پر پڑے جاتے ہیں، جبکہ غین، خا اور قاف میں 1 درجہ کی تفخیم ہوتی ہے کیونکہ ان میں صرف صفت استعلا پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف شبہ مستعلیہ، یعنی یہ حروف مستعلیہ سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان کا قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ 3 ہیں، الف، لام اور را۔ یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ سادہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے، اور حروف شبہ مستعلیہ کبھی باریک کبھی موٹے پڑھے جانے والے۔ تو ان کو دیکھتے ہیں، 3 حروف ہیں، الف، لام اور را۔ الف جو ہے، الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، اگر ماقبل حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر ماقبل حرف باریک ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے قال، اب یہاں پہ قاف موٹا ہے تو اس کے بعد جو الف سامنے آیا، درمیان میں آیا، وہ بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے، قال، طاب، طال، خواب۔ لیکن اگر الف سے پہلے جو حرف ہے وہ باریک ہے تو الف خود ہی باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے مالکی، اب مالکی اگر ہم کہیں گے تو الف موٹا ہوگا، ہم پڑھیں مالکی کیونکہ میم باریک ہے تو الف بھی باریک پڑھا جا رہا ہے، مالکی، تاب، کتاب۔ تو اس اعتبار سے کبھی الف موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ الف کو موٹا کرنے کے چکر میں ہم نے پچھلا حرف اتنا موٹا نہیں کر دینا کہ واو پیدا ہو جائے، جیسے قول، قول، تو یہ قول جب کہیں گے تو اس میں واو کی ایڈیشن ہو رہا ہے، واو کا، تو اتنا موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم صرف جتنا اس میں ہم نے پیچھے طریقہ کار دیکھا اس کے مطابق ہم اسے موٹا کریں گے، قول، اور نہ ہی اتنا باریک کرنا ہے کہ اس میں امالہ یعنی جھکاؤ پیدا ہو جائے، میلکی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں میلکی، میں نہیں، مالکی، قول، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے خصوصاً۔ اس کے بعد ہے لام کے تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کا جو لام ہے ان کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ان اللہ، ان اللہ، سبحانک اللہ، اب دیکھیں لام موٹا ہو رہا ہے، کاللہم، اللہ ربنا، قدر اللہ، رفعہ اللہ، وَإِذْ قَالُ اللَّهُ، للہ، دوسرا لام موٹا ہو رہا ہے، للہم۔ تو لام کا قاعدہ جو ہے وہ اصل میں لفظ اللہ اور اللہم کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لام آتے ہیں قرآن میں کسی بھی حرف میں تو وہ لام موٹا باریک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ لام کا جو موٹے اور باریک ہونے کا قاعدہ ہے وہ لفظ اللہ اور اللہم کے ساتھ ہے۔ تو اگر لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ۔ اب اگر ہم اسے بسم اللہ پڑھیں گے تو غلط ہوگا، اب موٹا نہیں پڑھا جائے گا، اسم جلالہ اللہ اور اللہم کا جو لام ہے باریک ہوگا، بسم اللہ، یفتح اللہ، قل اللہم، قل اللہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ زیر آ رہی ہے، قل اللہم، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اور ایک چھوٹی سی گہری بات ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے الف لام آتا ہے، یہ جو الف لام ہے نا اسے لام تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، یہ تو پھر بہت آگے کی بات ہے نا، گرامیٹیکلی اور یہ سب چیزیں آگے چلی جائیں گی، لیکن ہم تجوید دیکھیں تو آپ اتنا سا بات یاد رکھیں کہ لفظ اللہ اور اللہم میں جو لام تعریف ہے یہ بھی موٹا ہو جائے گا ادغام کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں الف کے بعد جو لام ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، اس کے بعد اگلا لام جو ہے اس پہ شد آ جاتی ہے،
تو یہ جو درمیان والا شروع والا الف لام ہے یہ لام تعریف ہے، تو ہم چونکہ الف کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے بھی یہ ہم ادا جب کرتے ہیں خود ہی موٹا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اللہ، تو یہ موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شد میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 لام ہوتے ہیں نا، جب شد آتی ہے تو ہم ایک بار لام لکھ دیتے ہیں اور اس پہ شد ڈال دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لام 2 بار پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ اصل میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لام تعریف کو بھی ہم ادغام کی وجہ سے موٹا پڑھیں گے، بلکہ پڑھا جائے گا، خود ہی پڑھا جاتا ہے جب ہم اس میں جلالہ کے لام کو موٹا کر دیتے ہیں، جسے لام جلالہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، اس لیے اسے جلال کہتے ہیں، جلالہ عظمت والا، اللہ اور اللہم، تو پھر اس میں جو لام آتا ہے اسے اسی نسبت سے لام جلالہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور رعا کے احکامات ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کی اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔